بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ طالب علمی میں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب سے یہ واقعہ سنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب تھے کہ جو کمیونسٹ تھے۔ اگر کوئی شخص حج پہ جاتا یا عمرے پہ جاتا تو وہ اس کو روکتے تھے اور اسے مذاق میں کہتے کہ آپ ادھر کیوں جاتے ہیں، آپ یورپ جائیں، امریکہ جائیں، ادھر کی سیر کریں، ادھر دنیا جا کر دیکھیں، تو آپ ادھر کیا کرنے جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ چند دوستوں نے ضد کر کے، اصرار کر کے ان کو حج پہ یا عمرے پہ بھیج دیا۔ وہ صاحب حج یا عمرہ کر کے جب واپس آئے تو وہ واقعی ایک پکے سچے مسلمان بن چکے تھے۔ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ دستار تھی، 5 وقت کے نمازی اور اسلام سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی ذات میں، شخصیت میں یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ آپ وہاں جانے سے پہلے اسلام کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کے بجائے آپ یورپ اور امریکہ جانے کی تلقین کرتے تھے، لیکن جب آپ واپس آئے ہیں مکہ مدینہ سے ہو کر تو اتنا بڑا انقلاب آپ کی شخصیت میں کیسے واقع ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب وہاں پہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں گیا اور 1-1.5 ماہ مجھے وہاں پر رہنے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں کے رہنے والوں سے، خاص طور پر جو عرب ہیں، ان کے ساتھ کچھ معاملات میں نے کیے، کچھ تجارت کی، ان کے ساتھ میں ملا، تو میں نے ان کے مزاج میں، ان لوگوں کی طبیعت میں ایک سختی میں نے پائی، اور ایسی سخت مزاجی پائی کہ جو بد اخلاقی کی حد تک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان سے کوئی چیز خریدتا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ اگر ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو وہ دوسری تیسری دفعہ جواب دینے کے روادار نہیں ہوتے، بلکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گاہک ہے، کسٹمر ہے، اس کو جواب دینے کے بجائے دھکے دے کر وہ اپنی دکان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں 1 ماہ 1.5 ماہ وہاں پہ رہا، میرا یہ تجربہ وہاں پر ہوا، میں نے ان کی سختی کو دیکھا، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر آج کا عرب اتنا سخت مزاج ہے اور اس کی طبیعت میں اتنی کرختگی ہے، تو 1400 سال پہلے کا جو عرب ہوگا وہ کتنا سخت مزاج ہوگا، کہ جو پہاڑوں میں رہا، جنگلوں اور صحراؤں میں رہا، جو دیہاتوں میں رہا، تو اس وقت کا انسان، اس وقت کا عرب کتنا سخت مزاج ہوگا اور کتنی سختی کرنے والا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بس اسی چیز نے اور اسی سوچ نے مجھے مسلمان کر دیا، اور میرے اندر اتنی بڑی تبدیلی رونما ہو گئی کہ جب میں نے یہ سوچا کہ آج کا عرب اتنا سخت مزاج ہے اور اس وقت کے عرب کے مزاج کی سختی کا کیا عالم ہوگا، اور اس ماحول میں، اس زمانے میں اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اخلاق کا، صبر کا، برداشت کا اور کس انداز سے ان میں اپنی زندگی کو بسر کیا کہ کبھی بھی آپ کی زبان سے کوئی غلط بات ان کے لیے نہیں نکلی، کبھی فحش، کبھی بد کلامی، کبھی بد زبانی اور کبھی بد اخلاقی آپ نے ان کے ساتھ نہیں کی تھی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تو آپ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے، اگر وہ آپ کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کرتے تھے تو آپ ہمیشہ ان کے ساتھ خوش کلامی اور خوش گفتاری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بس یہی سوچ کر میرے اندر اتنی بڑی تبدیلی واقع ہوئی کہ واقعی وہ اللہ کا ایک سچا نبی اور رسول تھا، اور واقعی وہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھا، اور واقعی وہ شخص ایک عظیم انسان تھا، ایسا انسان تھا کہ جس نے عرب کی کیا انسانیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا مزید مطالعہ کیا اور ادھر سے عرب کے لوگوں کے مزاج اور طبیعت کو اور ان کے اخلاق کو اور ان کی زبان کو میں نے دیکھا، تو میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور محبت بڑھتی چلی گئی۔
یہ اسی عقیدت اور محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میرا ظاہر اور میرا باطن بدل چکا ہے اور میں اسلام کا ایک سچا متبع اور فرمانبردار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں۔